گولڈن وائس سٹوری کے پیارے ناظرین، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ دنیا کا خطرناک ترین ہتھیار کیا ہے؟ خنجر، گولی یا زہر؟ نہیں، دنیا کا سب سے جان لیوا ہتھیار ایک مرد کی وہ خاموشی ہے جو کسی بحث کے بعد اس کے لبوں پر تالا بن کر لگ جاتی ہے۔ یہ خاموشی کسی عورت کو پاگل کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس خاموشی کے پیچھے کتنے طوفان چھپے ہوتے ہیں؟ آج کی کہانی زویا اور اسد کی ہے، جہاں ایک چھوٹی سی غلط فہمی نے اسد کو اس حد تک خاموش کر دیا کہ زویا کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اگر آج کی کہانی آپ کے دل کو لگے تو کمنٹ سیکشن میں اپنے پیاروں کی سلامتی کے لیے ایک آمین ضرور لکھیے گا۔ آپ کا ایک کمنٹ ہمیں ہمت دیتا ہے کہ ہم ایسی ہی سبق آموز کہانیاں آپ تک پہنچاتے رہیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں وہ کہانی جس کا انجام آپ نے خواب میں بھی نہ سوچا ہوگا۔ السلام علیکم پیارے ناظرین، رات کے 2 بج رہے تھے، کمرے میں گپ اندھیرا تھا، سوائے اس کھڑکی کے جہاں سے چاند کی سفید روشنی فرش پر پڑ رہی تھی۔ زویا بیڈ کے کونے پر بیٹھی اسد کے چہرے کو دیکھ رہی تھی، جو دوسری طرف کروٹ لیے لیٹا تھا۔ وہ سو رہا تھا یا سونے کی اداکاری کر رہا تھا، زویا کو کچھ معلوم نہ تھا۔ آج 7واں دن تھا، پورے 7 دن سے اسد نے زویا سے ایک لفظ نہیں کہا تھا، نہ غصہ، نہ گلا، نہ کوئی مطالبہ۔ وہ صبح تیار ہوتا، ناشتہ سامنے پڑا ہوتا تو کر لیتا، ورنہ خاموشی سے گھر سے نکل جاتا۔ شام کو آتا، کھانا کھاتا اور فون میں مگن ہو جاتا۔ زویا کا جی چاہتا کہ وہ چیخے چلائے، اسد کا گریبان پکڑ کر اسے جھنجھوڑے اور کہے، خدا کے لیے مجھے مار لو، مجھ پر چلاؤ، لیکن یہ خاموشی ختم کرو۔ یہ سب شروع کیسے ہوا؟ 7 دن پہلے ایک چھوٹی سی بات ہوئی تھی۔ زویا نے اسد کے فون پر ایک انجان نمبر سے آنے والی کال دیکھ لی تھی۔ محض ایک شک کی بنیاد پر زویا نے وہ تماشا کھڑا کیا کہ پورے محلے نے سنا۔ اس نے اسد کی کردار کشی کی، اس کے خاندان کو بیچ میں لایا اور غصے میں وہ سب کچھ کہہ دیا جو ایک بیوی کو کبھی نہیں کہنا چاہیے تھا۔ اسد، جو ہمیشہ بحث کرتا تھا، اس دن اچانک چپ ہو گیا۔ اس نے ایک لفظ نہیں کہا، اس نے صرف زویا کی آنکھوں میں دیکھا، ایسی نظر جس میں دکھ بھی تھا اور ایک عجیب سا فیصلہ بھی۔ اس نے اپنی گھڑی اٹھائی اور گھر سے باہر نکل گیا۔ زویا کو لگا تھا کہ شام تک اسد کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا اور وہ خود آ کر منائے گا، جیسا کہ وہ ہمیشہ کرتا تھا۔ لیکن اس بار معاملہ مختلف تھا۔ اسد لوٹ کر تو آیا، مگر وہ اسد نہیں رہا تھا، وہ ایک زندہ لاش بن چکا تھا، جس کی زبان سے الفاظ چھین لیے گئے ہوں۔ 8ویں دن کی صبح زویا نے فیصلہ کیا کہ وہ آج ہر حال میں یہ خاموشی توڑوائے گی۔ اس نے اسد کا پسندیدہ ناشتہ بنایا۔ جیسے ہی اسد ٹیبل پر آ کر بیٹھا، زویا نے نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا، لیکن اسد نے نہایت سرد موری سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ اسد، کب تک؟ زویا کی آواز بھرا گئی۔ اس نے سر اٹھا کر زویا کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نہ غصہ تھا نہ نفرت، وہاں صرف ایک خالی پن تھا۔ اس نے اپنا بیگ اٹھایا اور بغیر ناشتہ کیے باہر نکل گیا۔ زویا وہیں کرسی پر ٹہ گئی۔ تبھی اس کی نظر اسد کے موبائل پر پڑی، جو وہ جلدی میں میز پر ہی بھول گیا تھا۔ زویا کا دل زور سے دھڑکنے لگا، وہی موبائل جس نے یہ سارا فساد کھڑا کیا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے فون اٹھایا۔ اسے لگا تھا کہ شاید کوئی راز کھلے گا، لیکن جیسے ہی اس نے فون کی سکرین روشن کی، اس کے ہوش اڑ گئے۔ سکرین پر ایک میسج کھلا ہوا تھا، جو کسی عورت کا نہیں بلکہ اس کے ڈاکٹر کا تھا، جس میں لکھا تھا، اسد صاحب، آپ کی رپورٹس آ گئی ہیں۔ خاموشی اور ذہنی تناؤ آپ کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے، آپ کو فوراً ہسپتال آنا ہوگا۔ ناظرین، زویا کے ہاتھ سے فون چھوٹ گیا۔ کیا اسد کسی جان لیوا بیماری میں مبتلا تھا؟ کیا اس کی خاموشی کے پیچھے کوئی ایسی تکلیف تھی جو وہ زویا کو بتانا نہیں چاہتا تھا؟ اور وہ انجان کال کس کی تھی جس پر زویا نے اتنا بڑا طوفان کھڑا کیا؟ جاننے کے لیے دیکھیے اس کہانی کا اگلا حصہ۔
وائس سٹوری کے پیارے ناظرین، بعض اوقات ہم جسے معمولی ناراضگی سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ دراصل کسی بڑے طوفان سے پہلے کا سکوت ہوتا ہے۔ زویا کے ہاتھ میں موجود موبائل فون اس وقت ایک بم کی طرح تھا جس کے ایک میسج نے اس کی دنیا ہلا کر رکھ دی۔ ڈاکٹر کی وارننگ، جان لیوا تناؤ اور اسد کی پر اسرار خاموشی، کیا زویا کی ایک غلط فہمی اس کے سہاگ کی زندگی چھیننے والی تھی؟ آئیے جانتے ہیں اس دل دہلا دینے والی قسط میں۔ زویا کے پیروں تلے سے جس سے جیسے زمین نکل گئی، وہ موبائل ہاتھ میں پکڑے صوفے پر گر سی گئی۔ رپورٹس، ہسپتال، جان لیوا تناؤ، یہ الفاظ اس کے دماغ میں ہتھوڑوں کی طرح بج رہے تھے۔ اسے وہ دن یاد آیا جب اس نے اسد پر شک کیا تھا۔ اس نے اسد کو صفائی دینے کا موقع تک نہیں دیا تھا، بلکہ اس کی ہر بات کو جھوٹ قرار دے کر اسے چپ رہنے پر مجبور کر دیا تھا۔ زویا نے کانپتے ہاتھوں سے اسد کے فون کا پاس ورڈ کھولنے کی کوشش کی جو اس کی شادی کی تاریخ تھی۔ فون کھل گیا۔ اس نے فوراً وہی انجان نمبر سرچ کیا جس پر اس نے ہنگامہ کیا تھا۔ جب اس نے اس نمبر کی پچھلی تفصیلات دیکھیں تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ نمبر کسی لڑکی کا نہیں بلکہ شہر کے ایک مشہور کارڈیالوجسٹ یعنی دل کے ماہر کے اسسٹنٹ کا تھا۔ اسد پچھلے ایک ماہ سے اپنے دل کی تکلیف کے لیے وہاں جا رہا تھا، اور زویا کو اس لیے نہیں بتایا تھا کہ وہ اسے پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ کالز ڈاکٹر کی طرف سے ٹیسٹ کے نتائج بتانے کے لیے آ رہی تھی۔ زویا کو اپنا آپ دنیا کی بدترین عورت محسوس ہونے لگا۔ اس نے اسد پر اس وقت وار کیا تھا جب اسے سہارے کی ضرورت تھی۔ اس نے اس کی بیماری کو اس کی بے وفائی سمجھ لیا تھا۔ زویا نے فوراً اسد کو کال کی، لیکن اسد کا فون تو اس کے اپنے ہاتھ میں تھا۔ وہ بھاگتی ہوئی کمرے میں گئی، برقع اڑا اور اسد کے آفس کی طرف روانہ ہوئی۔ راستے بھر وہ روتی رہی اور اللہ سے معافی مانگتی رہی۔ یا اللہ، میرے اسد کو کچھ نہ ہو، میں اپنی زبان کے زہر کا کفارہ ادا کروں گی، بس اسے ایک موقع دے دو۔ جب وہ اسد کے آفس پہنچی تو پتا چلا کہ اسد وہاں آیا ہی نہیں۔ وہ آفس سے سیدھا ہسپتال نکل گیا تھا۔ زویا ہانپتی ہوئی ہسپتال کے ICU کے باہر پہنچی۔ وہاں اسد کے چھوٹے بھائی عدیل کو دیکھ کر اس کے قدم رک گئے۔ عدیل کی آنکھیں سرخ تھیں۔ زویا کو دیکھتے ہی اس نے غصے اور دکھ سے سر جھکا لیا۔ بھابھی، آپ یہاں کیوں آئی ہیں؟ بھائی نے تو منع کیا تھا کہ آپ کو کچھ نہ بتایا جائے۔ عدیل کی آواز میں تلخی تھی۔ عدیل، اسد کہاں ہے؟ اسے کیا ہوا ہے؟ زویا نے روتے ہوئے پوچھا۔ بھائی کو شدید ہارٹ اٹیک آیا ہے۔ عدیل کے ان الفاظ نے زویا کے وجود کو برف کر دیا۔ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ وہ پچھلے کئی دنوں سے شدید ذہنی کرب میں تھے۔ ان کا بلڈ پریشر خطرناک حد تک بڑھا ہوا تھا اور وہ کسی سے کچھ کہہ نہیں رہے تھے۔ بھابھی، وہ چپ کیوں تھے؟ گھر میں کیا ہوا تھا؟ زویا کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ وہ کیسے بتاتی کہ اسد کی خاموشی اس کی بدتمیزی اور شک کا جواب تھی؟ وہ خاموشی اسد کی ڈھال تھی، لیکن اندر ہی اندر وہی خاموشی اس کے دل کو جلا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر باہر آئے۔ زویا بھاگ کر ان کے پاس گئی۔ ڈاکٹر صاحب، میرے شوہر کیسے ہیں؟ ڈاکٹر نے اینک اتار کر گہرا سانس لیا۔ دیکھیں، جسمانی بیماری کا علاج تو ہم کر لیں گے، لیکن ان کا مرض نفسیاتی زیادہ ہے۔ وہ صدمے کی اس کیفیت میں ہیں جہاں انسان جینے کی تمنا چھوڑ دیتا ہے۔ ایسا تب ہوتا ہے جب کوئی اپنا جس پر آپ کو سب سے زیادہ مان ہو وہ آپ کا مان توڑ دے۔ وہ ہوش میں تو آ رہے ہیں، لیکن وہ کسی سے بات نہیں کرنا چاہتے۔ ان کی خاموشی اب ان کی ضد بن چکی ہے۔ ناظرین، کیا اسد زویا کو معاف کر پائے گا؟ کیا ایک خاموش ہوتا ہوا دل دوبارہ دھڑکنے کے لیے تیار ہوگا؟ زویا اب کون سی ایسی حکمت عملی اپنائے گی جو اسد کی اس مہلک خاموشی کو توڑ دے گی؟ کیا وہ اپنی محبت سے اسد کو موت کے منہ سے نکال لائے گی؟ یہ سب جاننے کے لیے دیکھیے کہانی کا اگلا حصہ، جہاں رشتوں کی نفسیات کا سب سے بڑا سبق آپ کا منتظر ہے۔ گولڈن وائس سٹوری کے معزز ناظرین، پچھتاوے کے آنسو تب بہتے ہیں جب وقت ہاتھ سے ریت کی طرح نکل چکا ہوتا ہے۔ زویا اب ICU کے شیشے کے باہر کھڑی اس شخص کو دیکھ رہی تھی جس نے اسے پوری دنیا کی خوشیاں دیں،
لیکن بدلے میں زویا نے اسے صرف شک اور خاموشی کا زہر دیا۔ ڈاکٹر نے کہہ دیا تھا کہ اسد جینے کی چاہ کھو چکا ہے۔ اب زویا کے پاس صرف ایک راستہ تھا، اپنی انا کو مار کر اس کی خاموشی کی دیوار گرانا۔ لیکن کیا ایک ٹوٹا ہوا انسان اتنی آسانی سے دوبارہ جڑ پاتا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ 2 دن بعد اسد کو وارڈ میں منتقل کر دیا گیا۔ اس کی آنکھیں کھلی تھیں، وہ سانس بھی لے رہا تھا، لیکن وہ اب بھی خاموش تھا۔ جب زویا کمرے میں داخل ہوئی تو اسد نے اپنی نظریں پھیر کر دیوار کی طرف کر لی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب زویا کو محسوس ہوا کہ جسمانی چوٹ سے زیادہ گہرا زخم روح کو ہوتا ہے۔ زویا اس کے بیڈ کے قریب بیٹھی، اس نے ہمت جمع کی اور اسد کا وہ ہاتھ تھاما جس پر ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ اسد، زویا کی آواز گلے میں پھنس گئی۔ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہاری بیماری کو نہیں سمجھا، میں نے تمہارے خلوص پر شک کیا۔ تم نے مجھ سے باتیں کرنا کیوں چھوڑ دیں؟ تم مجھے سزا دے دیتے لیکن یوں چپ تو نہ ہوتے۔ اسد نے کوئی جواب نہیں دیا، اس کے چہرے کے تاثرات پتھر کی طرح ساکت تھے۔ زویا کو احساس ہوا کہ اسد کی یہ خاموشی اب ناراضگی نہیں تھی، بلکہ یہ تھکاوٹ تھی۔ وہ بحث کر کے، صفائیاں دے کر اور اپنی محبت ثابت کر کے تھک چکا تھا۔ زویا نے فیصلہ کیا کہ وہ اب روئے گی نہیں اور نہ ہی اسد کو بولنے پر مجبور کرے گی۔ اس نے ایک ماہر نفسیات سے مشورہ کیا، جس نے اسے بتایا جب کوئی مرد خاموشی اختیار کر لے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اندر سے ٹوٹ چکا ہے۔ اسے لفظوں کی نہیں، احساس کی ضرورت ہے۔ اسے یہ محسوس کرواؤ کہ وہ اب بھی تمہاری دنیا کا مرکز ہے، بغیر کسی مطالبے کے۔ زویا نے اپنی حکمت عملی بدلی۔ وہ اب اسد سے یہ نہیں کہتی تھی کہ مجھ سے بات کرو، وہ اسد کے سر کی مالش کرتی، اس کی پسندیدہ پھول کمرے میں لا کر رکھتی، اسے وہ پرانی تصویریں دکھاتی جب وہ خوش تھے۔ وہ اس کے پاس بیٹھ کر خاموشی سے کتاب پڑھتی تاکہ اسد کو یہ احساس ہو کہ اس کی موجودگی ہی زویا کے لیے کافی ہے۔ ایک رات جب اسپتال میں ہر طرف سناٹا تھا، زویا اسد کے پیروں میں بیٹھ کر رو رہی تھی۔ اسے لگا کہ اسد سو رہا ہے۔ اس نے دبی آواز میں کہنا شروع کیا، اسد، لوگ کہتے ہیں کہ عورت گھر بناتی ہے، لیکن سچ تو یہ ہے کہ تم نے مجھے بنایا تھا۔ میری بدتمیزی، میرا شک، میری زبان، یہ سب میرے اندر کی کمزوریاں تھی۔ تم تو پہاڑ کی طرح مضبوط تھے، پھر میری ایک چنگاری سے تمہارا صبر کیسے جل گیا؟ تم نہیں بولو گے تو میں بھی اب کبھی نہیں بولوں گی۔ میں نے اپنی زبان پر تالا لگا دیا ہے۔ جب تک تمہاری زبان سے میرا نام نہیں نکلے گا، میں خاموش رہوں گی۔ زویا نے سچی توبہ کی اور وہیں سر رکھ کر سو گئی۔ اسے خبر نہیں تھی کہ اسد کی بند آنکھوں کے کونوں سے آنسو نکل کر تکیے میں جذب ہو رہے تھے۔ وہ سن رہا تھا، وہ سب محسوس کر رہا تھا۔ اگلی صبح جب ڈاکٹر معائنے کے لیے آئے تو انہوں نے دیکھا کہ اسد کے مانیٹر پر دل کی دھڑکن پہلے سے بہتر تھی۔ ڈاکٹر نے مسکرا کر زویا کی طرف دیکھا، لگتا ہے آپ کی خاموش خدمت کام کر رہی ہے۔ لیکن جیسے ہی ڈاکٹر باہر نکلے، زویا نے دیکھا کہ اسد بیڈ پر اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس نے بھاگ کر اسے سہارا دیا۔ اسد نے زویا کا ہاتھ جھٹکنے کی بجائے اسے مضبوطی سے پکڑ لیا۔ زویا کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ کیا اسد بولنے والا تھا؟ اسد نے کانپتے ہوئے لبوں سے کچھ کہنے کی کوشش کی، لیکن اس کی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ اس نے اشارے سے زویا کو قریب بلایا۔ زویا نے اپنا کان اس کے لبوں کے پاس کیا۔ اسد نے نہایت دھیمی، تقریباً سرگوشی میں صرف ایک جملہ کہا، جس نے زویا کے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ ناظرین، اسد نے زویا کے کان میں ایسا کیا کہا کہ زویا کی آنکھوں میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ کیا وہ معافی تھی یا کوئی آخری وصیت؟ کیا اسد کی خاموشی ٹوٹنے کے بعد اب کوئی نیا طوفان آنے والا تھا؟ اس کہانی کے اختتام اور اس عظیم سبق کو جاننے کے لیے دیکھیے کہانی کا چوتھا اور آخری حصہ۔ گولڈن وائس سٹوری کے پیارے ناظرین، بعض اوقات خاموشی اس لیے نہیں ہوتی کہ الفاظ ختم ہو گئے ہیں، بلکہ اس لیے ہوتی ہے کہ بھروسہ ٹوٹ چکا ہوتا ہے۔ زویا نے جب اپنا کان اسد کے لبوں کے قریب کیا تو اسے لگا کہ شاید اب اسے معافی مل جائے گی، لیکن اسد کے الفاظ کچھ اور ہی تھے۔
وہ الفاظ جنہوں نے زویا کو روح تک جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس خاموشی کا انجام کیا ہوا اور ہم سب کے لیے اس میں کیا سبق چھپا ہے۔ اسد نے نہایت کمزور آواز میں زویا کے کان میں کہا، زویا، اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ میرا دل اب دھڑکنا تو چاہتا ہے، پر تمہارے لیے نہیں، بلکہ صرف اس بوجھ کو اتارنے کے لیے جو تم نے میرے ضمیر پر ڈالا تھا۔ زویا پیچھے ہٹی، اس کی آنکھوں میں آنسو جم گئے۔ اسد نے اپنی بات جاری رکھی، تمہیں لگتا تھا کہ میری خاموشی میری ضد تھی؟ نہیں، وہ میری آخری کوشش تھی تمہیں یہ سمجھانے کی کہ تمہاری زبان سے نکلے ہوئے تیر میرے دل کو زخمی کر چکے ہیں۔ جب تم نے مجھ پر شک کیا، میں تب نہیں ٹوٹا، لیکن جب تم نے میرے کردار کو سرے عام اچھالا، تب میرے اندر کا شوہر مر گیا۔ کمرے میں موت جیسی خاموشی چھا گئی۔ زویا کو سمجھ آ گیا کہ معافی مانگ لینا کوئی کافی نہیں ہوتا، بلکہ گوایا ہوا مان واپس لانا اصل امتحان ہے۔ اس نے اسد کا ہاتھ چوما اور نہایت سکون سے کہا، اسد، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، میں نے تمہارا مان توڑا ہے، لیکن یاد رکھنا، ڈاکٹر میرا علاج نہیں کر سکتے، صرف تم کر سکتے ہو۔ اگر تم نے مجھے ایک موقع نہ دیا تو شاید میں زندہ رہوں، مگر میرا ضمیر مجھے روز مارے گا۔ میں آج تمہارے سامنے عہد کرتی ہوں، میں اپنی زبان، اپنے شک اور اپنی انا کو اسی اسپتال کے کمرے میں دفن کر کے جاؤں گی۔ اگلے ایک مہینے تک زویا نے وہ کر دکھایا جو شاید کوئی عام عورت نہ کر پاتی۔ اس نے اسد کو بولنے پر مجبور نہیں کیا، بلکہ اس کی خاموشی کی زبان کو سمجھنا شروع کیا۔ وہ اس کی آنکھوں کی جنبش سے سمجھ جاتی کہ اسے پانی چاہیے۔ وہ اس کے چہرے کی تھکن دیکھ کر اس کے پاؤں دبانے لگتی۔ اس نے گھر کا ماحول اتنا پرسکون کر دیا کہ اسد کو اپنی خاموشی بوجھ نہیں بلکہ سکون لگنے لگی۔ نفسیات کہتی ہے کہ جب مرد کو گھر میں سکون اور عزت ملنے لگے تو اس کی زبان خود بخود کھلنے لگتی ہے۔ اور پھر ایک شام جب بارش ہو رہی تھی اور زویا کھڑکی کے پاس کھڑی اسد کے لیے چائے بنا رہی تھی، ایک معجزہ ہوا۔ اسد چلتا ہوا اس کے پیچھے آیا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ زویا، چائے میں چینی تھوڑی تیز رکھنا، بالکل ویسے ہی جیسی تمہیں پسند ہے۔ زویا کے ہاتھ سے چمچ گر گیا۔ وہ پلٹی اور اسد کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ یہ اسد کی خاموشی کا باقاعدہ خاتمہ تھا۔ اس نے زویا کو معاف کر دیا تھا، اس لیے نہیں کہ وہ کمزور تھا، بلکہ اس لیے کہ زویا کی خاموش خدمت نے اس کے ٹوٹے ہوئے مان کو دوبارہ جوڑ دیا تھا۔ تو پیارے ناظرین، زویا اور اسد کی یہ کہانی صرف ایک قصہ نہیں، ہم سب کے لیے ایک آئینہ ہے۔ ہم اکثر غصے میں وہ لفظ بول جاتے ہیں جن کا زخم بھر تو جاتا ہے، مگر نشان باقی رہتا ہے۔ یاد رکھیے، رشتوں میں جب گفتگو کم اور خاموشی زیادہ ہو جائے تو سمجھ لیں کہ دیواریں اونچی ہو رہی ہیں۔ کسی کی خاموشی کو اس کی بے حسی نہ سمجھیں، ہو سکتا ہے وہ آپ سے ہار کر خود کو سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اگر آپ کو آج کی اس کہانی نے ذرا سا بھی متاثر کیا ہے تو اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کریں، کیونکہ شاید آپ کی ایک شیئرنگ کسی ٹوٹے ہوئے گھر کو بچا لے۔ جانے سے پہلے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا کہ کیا آپ نے کبھی کسی کی خاموشی کا درد محسوس کیا ہے۔ ایسی ہی مزید سبق آموز اور جذباتی کہانیوں کے لیے آپ کے اپنے چینل گولڈن وائس سٹوری کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اپنا اور اپنے رشتوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔